بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، ان تمام باتوں میں حکمتیں ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکین عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اب کیا پتہ چلا؟ مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ نے منع فرمایا تو اس کا مطلب یقیناً اس میں خرابی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، جو باندیاں ہوتی ہے اور ایمان والی وہ آزاد مشرک عورتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ وہ بندہ، وہ شخص جو غلام ہے اور مومن ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول بن گیا، پیار اور محبت کے نام پر ہماری بہنیں غیروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے یہ بھی مشاہدے میں ہے، دیکھا گیا ہے، تجربہ شدہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ان لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محبت کے نام پر تحائف، گفٹس وغیرہ پیش کر کے ان کو مائل کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لیتی ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی سازشیں بھی شامل ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جتنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے فائدہ اٹھا لیا، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بچی پھر کہیں کی نہیں رہتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا دل ان کی طرف مائل ہو چکا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے اور عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ یہ جب اللہ نے فرما دیا تو یقیناً اس میں حکمتیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جب اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جب چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ سازش کے تحت جب ہے تو ایک نہ ایک دن چھوڑنا تو ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، اسلام سے بھی دوری اور شادی والی زندگی سے بھی دوری، جبکہ وہ شادی ہے ہی نہیں، نکاح ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے منع فرما دیا تو غیر سے نکاح کرنے کی صورت میں نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جب نکاح نہیں تو کون سی شادی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ایک تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر سوسائٹی میں بھی ہمارا نام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے خاص کر ہماری ماں اور بہنوں سے کہ آپ اپنے انڈر میں جتنی بچیاں ہیں ان کی صحیح دیکھ بھال کریں، اور اسی طرح باپوں سے بھی میری گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کرے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جو لڑکے ہیں ان کی بھی اچھی تربیت کرے، اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کرے، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر اگر کوئی فیل کرتے ہیں تو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ نہیں جانتے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کس وقت کون سی چیز بہتر ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہوا، عمر طویل ہو چکی، تو یہ نہ سوچے کہ جب کوئی چارہ نہیں تو ہم اپنے ایمان کو بھی ختم کر ڈالے اور اپنی زندگی کو ایسے شخص کے ہاتھ میں ڈال دے جو واقعی میں ہمارا دشمن ہے، جو ہم سے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے شادی کر رہا ہو یا اس کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ ہم سے شادی کر رہا ہو۔ بہت ممکن ہی نہیں بلکہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔